دیکھیے شب برات آنے والی ہے. بہت سے بھائیوں نے شب برات کو لے کر سوال کیے کہ حضرت حلوہ کیوں بنایا جاتا ہے, مسور کی دال کیوں بنائی جاتی ہے, اور عرفہ کیا چیز ہے, مرنے والے کا جو عرفہ کیا جاتا ہے شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا اجازت دیتی ہے, کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں پر عرفہ ہے اور وہاں 12 کلو حلوہ بنانے کا عورتیں اعلان کر رہی ہیں کہ 12 کلو سے کم نہیں بنے گا. ان بھائی کا یہ سوال تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 12 کلو سوجی اور اس میں پھر لوازمات چاہیے, تو کتنے ہزار کا یہ خرچ جو ہے وہ عرفے کے نام پر عورتیں اس گھر میں کرنے کے لیے جا رہی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ فاتحہ خوانی کس کی طرف منسوب کی جاتی ہے؟ بہت سے سوال ہمارے بھائیوں نے کیے. ان باتوں کو آپ ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں, کیونکہ آج کے اس وقت میں بھی لوگ جو ہے وہ رسم و رواج کو لازم پکڑے ہوئے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں. اتنا ضروری وہ کسی فرض یا واجب کو نہیں سمجھتے جتنا کہ مستحب کو وہ لوگ سمجھا کرتے ہیں. اب ان باتوں کی حقیقت کیا ہے آپ سن لیجئے. دیکھیے حلوہ شب برات کے دن ہر گھر میں بنایا جاتا ہے. مسور کی دال, اڑد کی دال, کئی طرح کی دالوں کا حلوہ لوگ بناتے ہیں. دیسی گھی کا بھی حلوہ بناتے ہیں. اب اس میں ایک روایت لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حلوے پر فاتحہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ حضرت اویس قرنی کے نام پر منسوب ہے, اور حضرت اویس قرنی نے اپنے تمام دانتوں کو توڑ دیا تھا جب جنگ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا. تو حضرت اویس قرنی کو جب پتا چلا تو انہوں نے ایک دانت توڑا. پھر انہوں نے سوچا کہ میرے نبی کا نہ جانے کون سا دانت ٹوٹا ہے, تو انہوں نے اس طرح سے ایک ایک کر کے تمام دانتوں کو توڑ دیا تھا. اب دیکھیں یہ روایت اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. پھر یہ بیان کیا جاتا کہ انہوں نے حلوے اور کیلے پر اپنی زندگی گزاری, کیونکہ دانت تھے نہیں اس لیے وہ کوئی چیز جو ہے چبا نہیں پاتے تھے, پھر وہ حلوہ بنا کے کھایا کرتے تھے. تو یہ واقعہ اور یہ روایت بیان کی جاتی ہے. اب ہم جب علماء محققین سے پوچھتے ہیں اس بارے میں اور معتبر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی کتاب میں اس واقعے کو جو ہے بیان نہیں کیا گیا ہے. علماء محققین نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ واقعہ من گھڑت کسی نے یوں ہی بیان کر دیا ہے, اور معتبر عالم دینوں نے اس کا انکار کر دیا ہے, اور تمام معتبر کتابوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے. کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے خود کو اذیت دینا, تکلیف دینا یہ حرام ہے, منع فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اپنے آپ کو اذیت دینے سے آپ نے منع فرمایا ہے. تو حضرت اویس قرنی یہ تابعین میں سے ہیں, اور ایسے تابعین ان کو بہترین تابعین میں شمار کیا جاتا ہے. ایسے عاشق رسول کے حیات تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیدار نہیں کیا. یعنی آپ گئے نہیں, ماں کی محبت میں ماں کی خدمت کیا کرتے تھے, ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ جا نہ سکے, لیکن آپ نے صحابہ کرام کا دیدار کیا. اور دیکھیے صحابی وہ ہوئے جنہوں نے رسول پاک کا دیدار کیا, اور تابعین وہ ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا, ان سے ملاقات ہوئی. تو تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو اس طرح سے روایت بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس لیے حلوہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ حلوہ ایک ہلکی غذا ہوتی ہے, اس کو کھاؤ گے تو آپ جو ہے عبادت میں لذت پاؤ گے, کیونکہ پیٹ ہلکا ہوگا تو عبادت میں مزہ آئے گا. اور شب برات جاگنے کی رات ہے. اب مسور کی دال بھی بنتی ہے, لوگ اسے لازم سمجھتے ہیں. مسور کی دال کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ مسور کی دال ایک ہلکی غذا کہلاتی ہے. جب آپ مسور کی دال کھا کر عبادت کرو گے تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ گڑبڑ سڑبڑ نہیں کرے گا, اور اس میں ڈکارے وکارے زیادہ آئیں گی نہیں, اور کھڑے ہونے میں, رکوع میں, سجدے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, تکلیف نہیں ہوگی, اور عبادت میں سکون حاصل ہوگا آپ کو. عبادت میں آپ کا جو ہے وہ دل لگے گا. اسی لیے کہا کہ مسور کی دال بنا کر آپ ہلکی غذا کھائیں. یہ واجب و فرض نہیں ہے. اگر کوئی گوشت بھی بنائے اور گوشت پہ فاتحہ خوانی کرائے تو کوئی حرج نہیں, فاتحہ خوانی ہو جائے گی. حلوہ اگر کسی گھر میں نہیں بنا اور اگر وہ کھانے پر ہی فاتحہ خوانی کرے تب بھی اس کی فاتحہ خوانی ہو جائے گی. اب عرفے کا کیا معاملہ ہے؟ عرفہ جو کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس سال آنے والی شب برات سے پہلے, یعنی کہ 13 تاریخ کو, 14 تاریخ کو, اور بہت سی جگہ 3 دن ہوتا ہے, 12 کو, 13 کو, 14 کو, 3 دن کہتے کہ تیسرا عرفہ ہے. عرفہ اور بہت سی جگہ جو ہے اسے حرفہ بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور سوگ مناتی ہیں. کس کا؟ مرنے والے کا. حالانکہ شریعت میں جو سوگ کی اجازت ہے وہ 3 دن کی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کے غم کو تازہ مت کرو. مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا انتقال 8 مہینے پہلے, 9 مہینہ پہلے ہو چکا تھا, 3 دن کا سوگ کا حکم ہے. اب یہاں عرفے پہ عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور باتیں بیان کر کے رونا دھونا اور غم کو تازہ کر دیا جاتا ہے. اب اس میں 12 طرح کا کھانا بنتا ہے, 12 کلو کا حلوہ بنتا ہے. تو یہ تمام جو باتیں ہیں یہ فضول ہیں.
یہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو لازم کر لیا ہے، شریعت کی طرف سے ایسی کوئی چیز وہ لازم نہیں کی گئی ہے۔ عورتوں نے اس طرح کی بیان بازی کر کر کے ہماری جو پہلے کی بڑی بوڑھیاں تھی وہ ان کو زیادہ فالو کرتی تھی، اور آج بھی عورتیں ان باتوں کو زیادہ فالو کرتی ہیں۔ عرفہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے لوازمات آتے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں بہت سی جگہ میں نے دیکھا کہ آتی ہیں کہ ان کے یہاں سے اتنا حلوے کا سامان آیا، ڈرائی فروٹ آئے، اتنی سوجی آئی، اتنی چینی آئی، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کو مل کے پکایا جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے۔ بہت سی جگہ 12 طرح کا کھانا پکایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ عرفے کے دن کو مردے کی عید قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے فضول کر رکھی ہیں۔ ہاں، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، آپ کسی بھی دن ایصال ثواب کریں اور کسی بھی چیز پر کریں جو کھانے پینے کی ہماری ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں۔ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ 12 کلو سوجی کا ہی حلوہ بنے، 2 کلو اس میں جو ہے کاجو بادام اور کشمش و منقع ڈالا جائے اور دیسی گھی کا اس میں استعمال کیا جائے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر بنایا جائے۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، تو شریعت نے ایسی کوئی چیز ہم پر واجب یا ضروری نہیں کری ہے، تو اسے ہم نے اپنی طرف سے کر رکھی ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں، آتش بازی بھی شب برات میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تو بالکل حرام ہے، لوگوں کو سختی سے ہمیں منع کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے اس رات میں؟ تو دیکھیں کچھ عمل ہے جو ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، ہمیں ان باتوں پر ضرور عمل کر لینا چاہیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے بہت زیادہ نفع بخش۔ جیسے کہ غسل کا معاملہ ہے، اب وہ ہمارے بزرگوں سے بات منقول ہے کہ اگر کوئی شب برات میں اگر غسل کرتا ہے، 7 بیری کے پتے لے، ان کو جوش دے، ایک برتن میں گرم کر لے، ابال لے اور اس کو پھر پانی میں ملا کے غسل کر لے، تو اس غسل کی برکت سے جو یہ آج شب برات میں کر رہا ہے رات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال جادو سے، جناتوں سے محفوظ رکھے گا، تمام بلاؤں سے اللہ جو ہے محفوظ رکھے گا، اور غسل کی برکت سے جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اور ایک عمل ہے، آپ دیکھیں نماز کے بارے میں، جیسے ہی مغرب کی نماز ہم پڑھ لیں، شب برات کی جو رات ہوتی ہے، نماز مکمل کر لی مغرب کی، اس کے بعد آپ 6 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اب وہ کس طرح سے کریں؟ وہ 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنے ہیں۔ تو پہلی 2 رکعت میں آپ یہ نیت کر لیں، اللہ ان کی برکت سے مجھے عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ جب 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے اور سلام پھیر لیں گے جیسے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں یا 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور اب جو 2 رکعت پڑھیں اس میں یہ نیت کریں، اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے اور ان کے صدقے مجھے تو تمام آفات و بلیات، ناگہانی بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ اب اس کے بعد جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، پھر آپ سورہ یاسین پڑھیں یا 21 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، پھر آخر کی جو 2 رکعت ہے اس میں آپ یہ نیت کر لیں، اللہ ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے تو زندگی میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج مت بنانا۔ تو 2 رکعت کی یہ آپ نیت کریں، پھر آپ نے پڑھ لی، 6 رکعت مکمل ہو گئی، سورہ یاسین پڑھیں، اس کے بعد یہ آپ سورہ قل اللہ شریف پڑھیں 21 مرتبہ، اور پھر دعائے نصف الشعبان کی تلاوت کریں، دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو عبادت کی رات ہے، بہرحال جو رسم و رواج ہیں انہیں فالو نہ کریں، جو شریعت کہتی ہے ان پر آپ عمل کریں۔ اللہ صحیح سمجھ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔